لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں، کیونکہ اللہ اکبر جن لوگوں کو فکر ہوتی وہ اندر آ کے بیٹھتے، جن لوگوں کو عشق ہوتا وہ اندر آ کے بیٹھتے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں تاریخ ہندوستان اٹھا کے دیکھیں، کہیں تو غریب نواز کا مزار ہے، کہیں تو وارث پاک کا مزار ہے، کہیں تو امام اہل سنت کا مزار ہے، کہیں تو نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، کہیں تو اللہ اکبر صابر پاک کلیری کا مزار ہے۔ ہندوستان کے ہر کونے میں کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا ولی موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ قلعہ کھیڑے میں دیکھیں، آپ قلعہ کھیڑے میں نظریں ڈالیں تو کہیں تو آپ کو دادا میاں نظر آئیں گے، کہیں تو آپ کو ملکن پور والے اللہ اکبر سید میاں نظر آئیں گے، کہیں تو آپ کو اللہ اکبر جہاں آپ جائیں گے اللہ والے آپ کے نظر آئیں گے، اللہ والے آپ کو دکھائی دیں گے۔ ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں، ان کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور وہ مزار گواہی دے رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، جو لوگ عشق محمدی کا جام دل کے اندر پی کے جاتے ہیں، جن کا سر جھکتا ہے خدا کے لیے، جن کا دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے، تو قیامت تک ان کے قبروں کے نشان باقی رہتے ہیں، قیامت تک ان کے مزار باقی رہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اب سے 200 سال پہلے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جائیں، ہے کوئی بندہ جو کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے پردادا کی قبر کہاں ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، 200 سال پہلے کی بات ہے، 200 سال پہلے انتقال کر کے گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں کہاں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے پرنانا کی قبر کہاں ہے، ہمارے پردادا کی قبر کہاں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عرصہ گزرا ہے، ابھی 200 سال کا عرصہ گزرا ہے، باپ دادا کی قبروں کا پتہ ہے، پردادا کی قبر کا پتہ نہیں ہے، ان کے باپ کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ 200 سال میں قبروں کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں، 200 سال میں قبروں کی جگہ ختم کر دی جاتی ہے، 200 سال بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کہاں دفن ہیں۔ ارے میں قربان جاؤں، غریب نواز کی محبت پر 800 سال ہو گئے، جہاں 800 سال پہلے جو غریب نواز کا مزار موجود تھا آج بھی وہی موجود ہے۔ میں قربان جاؤں زندہ شام مدار پر، جہاں 600 سال پہلے جو قبر موجود تھی آج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو 200 سال میں قبروں کے نشان مٹ گئے، لیکن ان کی قبروں کو 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی قبروں کے نشان نہیں مٹے، اور نشان تو نشان بلکہ پوری دنیا قطب المدار کی بارگاہ سے اپنی جھولی کو بھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد ملتی ہے، جو بے گھر ہے انہیں گھر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، آپ دیکھیں اللہ والوں کے دربار دیکھیں۔ لیکن مسلمانوں ادھر آؤ، پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج پوری قوم، پوری دنیا میں دیکھو، اگر کوئی ذلیل ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسرائیل تمہارے پیچھے، امریکہ تمہارے پیچھے، تمام یہودیوں کی فوجیں تمہارے گلوں کو کاٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے ہر دیش میں، دنیا کے ہر گوشے میں تم ذلیل اور خوار ہو رہے ہو۔ تمہیں سازشیں چل رہی ہیں مٹانے کی، تمہیں سازشیں چل رہی ہیں دنیا سے ختم کرنے کی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں وہ فلسطین کی وہ بچیاں وہ پکار رہی ہے کب صلاح الدین ایوبی آئے گا؟ نہیں دیکھتے خبروں کے اندر اخبار بھرے پڑے ہیں ان کے خون سے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قطب المدار کا عرس سجایا، ہم نے غریب نواز کا عرس سجایا، ہم نے وارث پاک کا عرس سجایا،
ہم نے دنیا کے جو جس سے مرید ہے محبت کرتا ہے، اپنے اپنے گھروں کے اندر ان لوگوں نے اپنے پیر کی تعریف کرنا شروع کی. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیر کی تعریف کرنے سے پہلے، قطب المدار کی تعریف کرنے سے پہلے، وارث پاک کی تعریف کرنے سے پہلے، غوث اعظم کی تعریف کرنے سے پہلے ان کی حالات زندگی پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. غریب نواز قطب المدار نے 594 سال کی عمر میں کبھی رب کو نہیں بھلایا. ہم نے 40 سال کی عمر میں نمازوں کو چھوڑ دیا. ہم نے 20 سال کی عمر میں ہمارے سجدے اللہ اکبر قضا ہو رہے ہیں. ہم چاہتے کامیاب بنے. بھائی بھائی کا دشمن، وہ چچا بھتیجے کا دشمن. کون سی قوم کے اندر؟ اس قوم کے اندر جو قوم یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان اگر فلسطین کا ہے، اگر فلسطین کے مسلمان کے اوپر اگر زخم ہے تو ہندوستان کے مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا دنیا کے کسی کونے کا ہے تو وہ ہمارا بھائی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خدا کو بھلا دیا. ہم نے رسول اللہ کی محبت کو بھلایا. ہم تو مجلسوں میں ہاتھ کھڑے کرتے رہے. نقیب نے کہا کون جانا چاہتا ہے مدینہ، ہم نے ہاتھوں کو کھڑا کیا. کسی نے کہا جنت کون جانا چاہتا ہے، ہم نے ہاتھوں کو کھڑا کیا. اور ایک نعرہ بہت چلتا ہے، یہ نعرہ میں آپ کو بتاتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ میرے نبی کی شان پر کون کون اپنی گردنوں کو قربان کرے گا، تو میں یہاں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ہاتھوں کو کھڑا کر دیں گے. کھڑا کرو گے نہیں کرو گے؟ نبی کی ناموس پر اگر حملہ ہوا تو قربان شہید ہونے کے لیے تیار ہو؟ آپ کہو کہ تیار ہے. میں کیسے مان لوں کہ تم تیار ہو؟ سید صاحب میں کیسے مان لوں کہ تم نبی کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کہیں گے کیسے مانو گے؟ تو میں کہتا ہوں ارے جو اپنا وقت قربان نہیں کر سکتا، جو اپنا وقت اللہ کے گھر میں آ کے قربان نہیں کر سکتا، وہ نبی پر جان کیا قربان کرے گا؟ سچ بات ہے. ارے تم سے نمازیں پڑھی نہیں جاتی، تم وقت کو اپنے قربان نہیں کر سکتے اور کہتے ہو کہ جانیں قربان کریں گے. وہ زندہ شام مدار تھے کہ اگر چلے میں بیٹھے تو جب تک چلہ مکمل نہ ہوا نہ کچھ کھایا نہ پیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. اللہ اکبر. وہ کیسے مسلمان تھے جو 3 ٹائم بھوکے رہنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہم 3 ٹائم کھانے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتے. ہم یہاں کرامات سننے نہیں آئے، ہم یہاں اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں دوڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. یاد رکھو دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. زمانہ کچھ کہے، دیوانہ اپنی جان دے دے گا، تمہارا دامن نہ چھوڑے گا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو عزت دے. کون نہیں چاہتا؟ سب جانتا ہے. ایک بڑا آسان بات بتا دیں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا آپ کے غلام ہو جائے تو آپ نبی کے غلام ہو جاؤ. اگر آپ نبی کے غلام بن گئے دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. اور اگر آپ نبی کے غلام نہیں ہوئے تو قسم رب کعبہ کی شداد کو دیکھو، 400 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اس کا نام اللہ اکبر لعنت اللہ کے لیے جاتا ہے. فرعون پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا. اور امام حسین کو دیکھو کہ میرے حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھنے کے بعد
بچہ گھر گھر میں ہوتا ہے. ہم تو بس غیبتوں میں پڑ گئے. بیٹا اے لڑکے خاموش, درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک یا رسول اللہ. ہم تو اللہ اکبر غیبتوں میں پڑ گئے, ہم تو خرافاتوں میں پڑ گئے, ہم تو نہ جانے کیسی کیسی اللہ اکبر رواجوں میں پڑ گئے. صحیح معنی میں اگر آج بھی کوئی اللہ کا نام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر پلٹ دیا کرتا ہے. ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہم نے خدا کو راضی نہیں کیا. ہم نے تو ہر کام کیا, خدا کو راضی نہیں کیا. مسلمانوں, اللہ کو راضی کر لو, رب کو راضی کرو, دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہیں دامن پھیلانے سے ملتی ہے, نہیں ملے گی. کسی کے آگے ہاتھ جوڑو گے کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی ملے گی تو قسم خدا کی رب کی چوکھٹ سے کامیابی ملے گی. اسی لیے جتنی محبت آپ کرتے ہیں, غوث اعظم سے آپ محبت کرتے ہیں, غوث اعظم کی تعلیمات ہے کہ جس نے جان پوچھ کر, بڑا کرنا مسئلہ بتا رہا ہوں, غوث اعظم کے سب عاشق ہیں. غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ جو جان پوچھ کر ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہو اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن مت کرو. آپ دیکھیں, قبرستانوں میں دفن مت کرو. یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کا ایمان اللہ مضبوط فرمائے. اور جو فلسطین کے اندر جو مسلمان بھائی ہمارے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کلمہ شریف